السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کوئی پھنسی بنتی تو وہ کس طرح علاج کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کوئی پھنسی ظاہر ہوتی یا کانٹا چبھتا تو اس پر مہندی لگایا کرتے تھے۔ حضرت علی ابن عبید اللہ اپنی دادی سلمہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کوئی پھنسی ظاہر ہوتی یا پتھر یا کانٹے وغیرہ سے کوئی زخم آتا تو آپ مجھے اس پر مہندی لگانے کا حکم دیتے تھے۔ دوستو، سنا مکی یہ ایک قسم کا پودا ہے جس کے پتے اور پھل دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کون سی دستاور دعا استعمال کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، بشر چنے کے مثل ایک دانہ جو دستاور دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو بہت گرم ہے۔ وہ فرماتی ہیں، پھر میں نے سنا کو دستاور دوا کے طور پر استعمال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں موت کی شفا ہوتی تو وہ چیز سنا ہوتی۔ حضرت ابو ابن بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تم سنا اور زیرے کے استعمال کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، موت۔ عمرو کہتے ہیں کہ ابن ابی ابلا کے نزدیک سنود سے مراد سوئے کا ساگ ہے، جو کچھ دیگر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شہد ہے جس کو گھی کی کپی میں رکھا گیا ہو۔